بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر. پارسل کے ذریعے کوکین سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام. سعودی محکمہ کسٹم نے بڑی مقدار میں کوکین کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی. بیرون مملکت سے پارسل کے ذریعے 1.7 کلو گرام کوکین بھیجی گئی تھی. ویب نیوز سبق نے محکمہ کسٹم و زکوٰۃ کمیٹی کے حوالے سے کہا ہے کہ بیرون مملکت سے بھیجا جانے والا پارسل میں کوکین اس مہارت سے چھپائی گئی تھی کہ اسے تلاش کرنا کافی دشوار تھا. کسٹم نے کوکین کے پارسل کے بارے میں محکمہ انسداد منشیات کو دی تاکہ وصول کرنے والوں کو گرفتار کیا جا سکے. انسداد منشیات کی ٹیم نے پارسل وصول کرنے کے لیے آنے والے کو حراست میں لے لیا، جس سے مزید تفتیش جاری ہے. پارسل بیرون ملک سے ریاض بھیجا گیا تھا، جہاں شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر متعین محکمہ کسٹم کے اہلکار کو پارسل پر شک ہوا، جس پر اس کی باریک بینی سے جانچ کی گئی تو اس میں چھپائی گئی کوکین برآمد ہوئی. دنیا بھر میں زیادہ سونا نکالنے والے ممالک میں 3 ارب ممالک شامل. ورلڈ گولڈ کونسل نے 2020 کے دوران دنیا بھر میں سونے کی کانوں کی پیداوار سے متعلق رپورٹ جاری کر دی، جو کہ 43 ممالک پر مشتمل ہے. ان ممالک میں 3478 ٹن سے زیادہ سونا نکالا. اخبار 24 کے مطابق دنیا بھر میں سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے والے ممالک میں 3 ارب ممالک بھی شامل ہیں. عرب ممالک میں سوڈان پہلے نمبر پر ہے. سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے والے 20 ممالک میں سوڈان بھی شامل ہے. اس کے علاوہ موریتانیہ 35ویں اور مصر 36ویں نمبر پر ہے. موریتانیہ نے، جو عرب ممالک ہے، 15.6 ٹن اور مصر نے 14.1 ٹن سونا نکالا. چین نے 2020 کے دوران سب سے زیادہ سونا نکالا. کل عالمی پیداوار کا 11% چین کے حصے میں آیا. اس نے 368.3 ٹن سونا نکالا. روس دوسرے نمبر پر ہے، جس نے 331.1 ٹن سونا نکالا. آسٹریلیا 327.8 ٹن سے تیسرے، امریکہ 190.2 ٹن سے چوتھے، کینیڈا 170.6 ٹن کے ساتھ پانچویں اور گھانا 138.7 ٹن سے چھٹے. برازیل 107 ٹن سے ساتویں، ازبکستان 101.7 ٹن سے آٹھویں، میکسیکو 101.6 ٹن سے نویں اور انڈونیشیا 100.9 ٹن سے 10ویں نمبر پر ہے. طائف بلدیہ کا غیر قانونی ورکشاپس کے خلاف کریک ڈاؤن. طائف میونسپلٹی نے صنعتی علاقے میں خلاف قانون ورکشاپ سیل کر دی ہے. میونسپلٹی کے افسران نے میر ڈاکٹر احمد القسامی کی ہدایت پر تفتیشی چھاپے مارے تھے. عاجل ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کے انسپیکٹرز نے ایسے تمام ورکشاپ سیل کر دیے جو بار بار خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے تھے. ورکشاپ سے باہر کام پھیلائے ہوئے تھے، جبکہ ورکشاپوں کو قابل قبول شکل میں نظر آنے کے لیے مقررہ ضوابط کی پابندی نہیں کر رہے تھے. بعض ورکشاپ ایسے بھی تھے جو لائسنس کے بغیر کام کر رہے تھے. میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ آئندہ بھی تفتیشی مہم جاری رہے گی. کثیر المقاصد تفتیشی مہم کے تحت کرونا SOPs کی پابندی کرائی جا رہی ہے. علاوہ ازیں صنعتی سرگرمیوں سے متعلق بلدیاتی کونسلوں کو مقررہ کردہ ضوابط کی پابندی بھی اس کا اہم مقصد ہے. ڈاکٹر القسامی کا کہنا ہے کہ ورکشاپوں کے مالکان کو بار بار تحریری طور پر تنبیہ کی جا چکی ہے کہ وہ اپنے یہاں کام کا ماحول بہتر بنائیں، ورکشاپس کا اندرونی اور بیرونی منظر اچھا رکھیں، گاڑیاں مناسب طریقے سے لگائی جائیں، ورکشاپ کے باہر اصلاح و مرمت کا کام نہ پھیلایا جائے. یاد رہے کہ طائف میونسپلٹی نے صنعتی علاقے میں پرانی بیکار کھڑی گاڑیوں اور گاڑیوں کے ڈھانچوں کو ہٹا دیا تھا. ورکشاپس کے مالکان کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ آئندہ بیکار گاڑیاں ورکشاپس کے اطراف میں جمع نہ کریں. تنبیہ کی گئی تھی کہ خلاف ورزی پر تادیبی کارروائی ہوگی. مختلف جرائم میں 4 شہری گرفتار. محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد النجیدی نے کہا ہے کہ شرورہ کمشنری میں ایک خفیہ اڈے سے منشیات کی سمگلنگ اور فروخت میں ملوث 2 سعودیوں کو گرفتار کر لیا گیا. سبق ویب سائٹ کے مطابق النجیدی نے بتایا ہے کہ اڈے پر چھاپہ مہم کے دوران منشیات کا دھندا کرنے والوں نے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی. جوابی کارروائی کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا. ملزمان میں سے ایک زخمی ہو گیا تھا، ہسپتال جاتے وقت دم توڑ گیا. النجیدی نے بتایا ہے کہ ان کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی کر لی گئی ہے اور ان کی فائل پبلک پروسیکیوشن کو بھیج دی گئی ہے. دریاسنا ریاض میں 4 ATM کو نقصان پہنچانے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے.
سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان میجر خالد القردیس نے بتایا ہے کہ دونوں سعودی شہری عمر کے تیسرے عشرے میں ہیں۔ وہ اے ٹی ایم توڑ کر ان سے کرنسی نوٹ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خمیس مشیط پر ڈرون حملہ ناکام۔ عرب اتحادی فورسز نے حوثیوں کی جانب سے خمیس مشیط پر کیے جانے والے ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا۔ دھماکہ خیز ڈرون کو فضا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ ویب نیوز آجل نے اتحادی فورسز کے حوالے سے کہا ہے کہ جمعے کی صبح یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے شہر خمیس مشیط کو دھماکہ خیز ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اتحادی فورسز کے ایئر کمانڈ اینڈ کنٹرول یونٹ نے دھماکہ خیز ڈرون کو ریڈار پر لیتے ہوئے انہیں ہدف تک پہنچنے سے قبل ہی فضا میں تباہ کر دیا تھا۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔